یہ جو سلسلہ ہے ڈسکشنز کا، تو ہم اپنا کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں آپ کی جو پچھلی مجلس تھی اس سے کچھ کوشچنز میرے ذہن میں ہیں اور لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گے. تو پہلے تو میں سمرائز کروں گا کہ آپ نے کیا کیا کہا، اور اسے انٹریکٹیو ڈسکشن کے طور پہ رکھیں گے تاکہ اس کے اوپر اگلی وہ ہوگا. تو پہلا آپ کا پوائنٹ جو اگر 5 پوائنٹس میں ہم اسے وہ کریں ڈیوائڈ کریں، تو پہلے آپ نے کہا کہ ڈیوائن لیڈرشپ، یعنی کہ دا اپوائنٹمنٹ آف لیڈرشپ اور امامت از اے سیکرڈ ٹرسٹ گرانٹیڈ بائی اللہ as seen in the example of Prophet Ibrahim alayhi salam in Surah Al-Baqarah verse 124. This leadership is based on purity and justice, indicating that divine authority is not inherited but bestowed upon those who fulfill divine trials, emphasizing that true leaders must embody righteousness. تو یہاں سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، اور یہ سوال ابھی کچھ دن پہلے پوچھا گیا اور لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اور حضرت ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ کیا یہ میری ذریت میں بھی قائم رہے گی، اور اسی وجہ سے آل ابراہیم کے اوپر یعنی صلوات کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن تو اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. کیا وہ صلوات جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اولاد ابراہیم کے اوپر، کیا وہ صلوات ان کی ہر اولاد کے پاس جاتی ہے یا ظالمین تک نہیں جاتی؟ اور اس سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد کے بعد رسول اللہ کی اولاد کے اوپر صلوات اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تو کیا اس میں 12 امام انکلوڈڈ ہیں صرف، یا پھر اس میں عام تو نہیں کہیں گے، سادات بھی ہیں جو اپنے آپ کو اس لیول تک پہنچا سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے کہ جناب ابراہیم کے اوپر اگر جو ہے صلوات کا سلسلہ شروع ہوا، اور انہوں نے جو بہرحال اللہ سے درخواست کی، قال ومن ذریتی، اے اللہ جو ہے ہماری ذریت میں بھی، ہماری نسل میں بھی یہ امامت کا عہدہ باقی رکھے. تو جبکہ باقی رکھنا تھا، لیکن اللہ نے ایک جو ہے کیا کرائٹیریا بتا دیا اور ایک قانون کلی بتا دیا کہ سب تک یہ امامت نہیں پہنچے گی، بلکہ ان تک پہنچے گی کہ ظالمین نہیں ہوں گے. آپ کا سوال کا جواب اسی آیت میں ہی چھپا ہوا ہے کہ صلوات، اور خاص طور سے اس سے پہلے میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ لعنت کے سلسلے میں اور صلوات کے سلسلے میں یہ سب چیزیں اپنا مصداق ڈھونڈتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے جس کا نام لے اور جس کو کہے اسی تک لعنت پہنچ جائے، جس کا صلوات جس کا نام لے اسی تک پہنچ جائے. نہیں، صلوات کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہونا، اور لعن کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور کرنا. تو اگر ہم کسی کے دشمنان اہل بیت پر لعن کر رہے ہیں یا آل محمد پر صلوات بھیج رہے ہیں، تو آل محمد پر صلوات وہ جو 14 ہستیاں ہیں، وہ آل محمد جو 12 امام ہیں، صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ان ذوات مقدسہ کے علاوہ اللہ نے جو میزان روز قیامت قرار دے گا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، تو اسی لیے ان ذوات مقدسہ کے پیرائے پر جو رہے گا ان تک صلوات پہنچے گی، آل میں جو بھی ہوگا ان تک پہنچے گی، اور جو نہیں ہوگا ان تک جو ہے صلوات نہیں پہنچے گی. خوب، تو سوال جو آپ نے کیا کہ اعمال کے سلسلے میں اور محرم کی پہلے سے 9 تک روزہ رکھی جائے، یہ سارے اعمال ہیں موجود مفاتیح میں اور ہر جگہ، لیکن محرم شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی یہ ایام تھے، ٹھیک ہے، اور یہ اعمال موجود تھے. ہم شیعان امیر المومنین یا جو مثلا کربلا کے واقعے کو یاد کرتے ہیں، یہ واقعے کربلا کے بعد سے ان سب اعمال کی طرف جو ہے بہرحال توجہ نہ دے کر، جو چونکہ اصل یہ شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہوا ہے اسی مفاتیح میں کہ حقیقت میں جتنے اعمال رکھے گئے ہیں ان اعمال کی بنیاد شہادت امام حسین السلام کے بعد صرف ذکر امام حسین السلام ہے، یعنی ان کو یاد کریں، ان کو فالو کریں. انہوں نے جو مثلا مصائب
امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا جاننا اور حقیقت میں ان کی زندگی کو جان کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ حقیقت ہے۔ خوب، تو علمی اعتبار سے اپنی معرفت میں اضافہ کریں۔ روزہ وغیرہ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر کوئی رکھ سکتا ہے، اور واقعاً یہ سب مستحبات ہیں، اس مستحبات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت اس وقت نہیں ہے جب انسان اپنے حقیقت میں یہاں زندگی دیکھ رہا ہوں بہت سخت ہوتی ہے، لوگ جو ہے جاب کرتے ہیں، جاب کرنے کے بعد مجلس میں بر وقت پہنچنا، یہ سب بہت سخت ہے، تو ان مستحبات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام، آخر میں بہت طولانی تو نہیں کر رہا ہوں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی کی تعریف یہ ہے، کسی نے آ کے پوچھا مولا بتائیے تقوی کیا چیز ہے، اور مولا نے فرمایا کہ تقوی صرف واجبات پر عمل کرنا اور محرمات سے اپنے کو روکنا۔ مستحبات یہ سب دیکھیں تزئین و زینت کا کام کرتی ہیں، اگر انسان صرف واجب نماز جو ہے اس کو پڑھ کر اور انسانی تمام تر حقوق کو دیکھیے پائمال نہیں ہونے دے رہا ہے، تو سب سے بڑا متقی انسان وہ ہے کہ جو حرام سے بچ رہا ہے اور واجبات پر عمل کر رہا ہے، بس ختم بات۔ اس کے بعد یعنی واجبات میں، مستحبات میں سب سے اہم ترین عبادت جو ہے وہ ذکر سید الشہداء ہے، یعنی ان ادائے سید الشہداء میں جو ہے شرکت کرنا اور شریک ہونا، چونکہ اسی نے تمام دین کو بچایا ہے۔ تمام مستحبات واجبات سب ختم ہو جاتے ہیں، یزید کا جو مشن تھا۔ تو بہرحال ان مستحبات کی طرف لوگ جو ہے، بعض جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو، عزاداری کو کم کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی بہت سے مستحبات ابھارے جاتے ہیں ان دنوں میں کہ یہ کرو وہ کرو، تاکہ جو ہے اس ذکر سے اور اس سے جو ہے تھوڑا سا، بہت سی چیزیں ہیں جس کو بہرحال دشمن سلو پوائزن دے کر عبادت میں مشغول رکھنا چاہتا ہے، تاکہ جو ہے مجلس سے انسان اور ذکر امام حسین صاحب سے محفوظ۔ حقیقت جی ہاں شاید آخر میں مجلس جی خوب ہلو، اچھا آواز جی ہاں کر دیا بات۔ اچھا، آپ نے کل ایک اور بات کی، اسی کے اوپر میں اسے ریویو کرتا ہوں۔ آپ نے کہا یعنی the enduring legacy of Imam Hussain alayhi salam sacrifice at Karbala serves as a source of spiritual awakening and unity within the ummah. His commitment to truth and justice continues to inspire believers to uphold these values, highlighting the importance of remembering and following exemplary figures in the quest for righteousness. اور یہ جو آپ نے بات کی تھی، یہ اس کانٹیکس میں تھی کہ کس طریقے سے اس ذکر نے ایک قوم، یعنی کہ اس کے اوپر پابندی آج کے زمانے میں، لیکن شیعوں کے اوپر شروع سے ہی ظلم و جبر کر کے دبایا گیا کہ سادات کو، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بالکل ہی دیواروں میں چنا گیا، تمام دیواروں میں چنا گیا سب کچھ۔ لیکن اس ذکر میں ایسی تاثیر ہے کہ ہم لوگ اس کی ویلیو کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ اس کے بارے میں بتائیں کس طریقے سے اس ذکر نے اسلام کو بھی باقی رکھا، اور کس طریقے سے ہم اپنی زندگی میں اس ذکر کو، ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری مجلس ہو بات کی، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک قوم جو ہے جو بالکل پوری دنیا سے کاٹ دیا گیا تھا، وہ ہمارے سامنے اس نے اسی ذکر کی وجہ سے اس نے کہا کچھ کرنا ہے کر لو، ہم حسینی ہیں، فالو کرنے والے امام حسین کے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن صرف یہ نہیں کہ فرق نہیں پڑتا، انہوں نے اپنے آپ کو ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، ہر طرح سے مضبوط کیا اتنے ٹائم میں۔ تو یہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی میں اسے اپلائی کرنا چاہیے؟ خوب دیکھیے، اللہ نے ایک تو قرآن میں وعدہ کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ تو اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ یہی ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اور بہرحال بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ کیسے آپ ایکسپلین کریں گے، آئندہ ہماری مجالس میں یہ سب چیزیں آئیں گی، آپ نے صحیح محسوس کیا۔ اور آج میں خود بھی یہ پڑھ رہا تھا کہ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے ہیں، تو جو ان کی بات ہوئی ہے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے، سردار سے، تو سردار نے یہی کہا کہ آپ یہاں کیوں آ گئے، اکیلے آئے ہیں؟ کہا نہیں اکیلے نہیں، ہم بچوں کے ساتھ آئے ہیں، اہل کے ساتھ آئے ہیں۔ تو کہا کہ یہاں پر مردوں کے رہنے کی جگہ تو ہے نہیں، یہ سختیاں ہیں، اور آپ اپنے پورے اہل ویال کے ساتھ چلے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اہل ویال کو لے کر آیا ہوں، اور کہا کہ آپ چلے جائیے جتنے جلدی ہو سکے۔ اب آپ امام حسین علیہ السلام کی اس بات کو، یہ عموماً یہ ہوتا ہے جب انسان کی فکر جو ہے کھلی ہوئی ہوتی ہے نا، کوئی چیز پڑھتا ہے تو اس کو ٹیلی کرتا ہے آج کے زمانے سے، اور یہ ہم اکثر اپنی مجلس میں کہا بھی کرتے ہیں کہ ہم 1400 سال پہلے واقعات کو سن کر وہیں نہ رہ جائیں،
بلکہ وہاں سے واقعہ پڑھیں اور اپنے ذہن کو جیسے دنیاوی تمام ٹیکنالوجی اور تمام چیزوں میں جو ہے ہم اپنے ذہن کو کام میں لاتے ہیں نا، ویسے ہی دینی واقعات کو بھی پڑھ کر آج ہماری کیا ذمہ داری ہے، آج ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں جو ہے ہم پہنچیں. خوب. تو امام حسین صاحب اور شہید بزرگوار رہبر شہید وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جتنے لوگ دنیا میں ہیں وہ لوگ پلاننگ بڑی اچھی کرتے ہیں، اور خاص طور سے ویسٹرن دنیا میں بہرحال آپ لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر، اور حقیقت میں برنامہ ریزی جسے فارسی میں کہتے ہیں، پاور آف پلاننگ، یعنی پلان بڑا اچھا سب کچھ ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، ساری پلاننگ اچھی ہوتی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے 20 سال بعد ہمیں کہاں پہنچنا ہے، یہ پوری پلاننگ آج جو ہے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن صرف انسانی ریسورسز کو دیکھتے ہوئے پلان کرتے ہیں. یہ بہت اہم جملہ ہے آقا کا. شہید بزرگوار خدا ان کی روح کو خوش فرمائے، اور ہم سب کی مجالس کا جو ثواب ہے اللہ ان کو مہمان سید الشہداء قرار دے. اور اس میں کوئی شک نہیں، کل میں نے عرض بھی کیا تھا کہ وہ ہر مجلس میں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، یہ بہت اہم پوائنٹ تھا اور یہ بھی ممبر کا فیض تھا، ہر مجلس میں ہمارے مولا آقا حضرت صاحب الزمان کے ساتھ ہمارے درمیان آتے ہیں. چونکہ جب انسان اپنے کو معنوی اور روحانی اعتبار سے اتنا بلند کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ دنیا آپ کے لیے تنگ ہے، دنیا رہنے کی جگہ آپ کی نہیں ہے، آپ دنیا سے نکل کر اپنے آقا و مولا کے ساتھ معنوی لحاظ سے ہر جگہ پہنچیے. تو یہ حقیقت ہے جو آپ نے عرض پوچھا، اور میں اسی کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے. اور قرآن کی جو آیت سورہ طلاق کی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی الہی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے 10 راستے کھولے گا اس تنگی اور پریشانی سے نکلنے کے. اور الحمدللہ جس قوم نے بھی جہاں پر بھی رہ کر، جیسے بہرحال آپ حضرات کی کمیونٹی یہاں پر رہ کر تقوی الہی اختیار کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ بھی آپ حضرات کے ساتھ ہے اور اللہ بھی آپ کو جو ہے پروٹیکشن دے رہا ہے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے حادثات، کتنے واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہی ذکر امام حسین السلام اللہ کا ذکر ہے. اور جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ سے پاورفل کوئی نہیں ہے. جب اللہ اکبر ہم نے کہہ دیا تو اللہ سب سے بڑا ہے، جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ سے بڑا ہم کسی کو نہیں سمجھتے ہیں. لہذا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے، دنیا کے کونے کونے میں ہم تمہارا ذکر پھیلا دیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جو بہرحال اس قوم کو اتنا قوی الحمدللہ بنا دیا کہ جو امام حسین السلام کے راستے پر چل رہی ہے، چاہے اس ملک میں ہو، چاہے کسی ملک میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، وہ قوم کہ جو امام حسین السلام کے نقش قدم پر چل کے اپنے کو دنیاوی ٹیکنالوجی میں لیس کر کے آگے بڑھے گی تو اللہ اس کو اتنی زیادہ قدرتیں اور طاقتیں دے گا کہ پوری دنیا والے دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا، کہاں سے یہ طاقت آ گئی. الحمدللہ آئی تھنک ہم نے جو ہے جواب دے لیا ہو. جی اسی سے ایک ریلیٹڈ آخری کوشچن، جی یہ آپ کا ایک اور پوائنٹ بھی تھا آپ کے اس میں، جی following the example of Imam Hussain al-Islam by dedicating oneself and one's family to the pursuit of truth is a call to action for all of us. This commitment not only strengthens personal faith but also fosters a collective responsibility to uphold justice and righteousness within the community, particularly in anticipation of the return of the Imam of our time. سو مولانا صاحب کوشچن یہ ہے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہم کو متحد ہو کے ایک جسٹس کے جہاں پہ ناانصافی ہو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، امام حسین کے مشن کو آگے لے کے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اور اس کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا دنیاوی اعتبار سے، پڑھائی کرنی ہے، بچوں کو کرنا ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے، ان سب کے ساتھ ہمیں نبرد آزما ہو کے پھر آگے بڑھنا ہے. سوال یہ ہے جو آپ نے ایک بات کی اور یہ بڑی انٹرسٹنگ سوال ہے، اور پرسنل مشاہدہ ہے کہ دنیا میں ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں، اور جیسے شہید نے کہا کہ ویسٹرن دنیا بہت اچھی پلاننگ کرتی ہے، ویسٹرن نہیں، چائنا والے بھی بہت اچھی، وہ 20 سال کا بہرحال یہ بعد میں آئے نا، اس لیے انہوں نے پہلے سے جو ہیں ان کے اس لیے کہہ بالکل. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ پلاننگ انسان آج کے ویریبلز کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے کہ حالات آج کیا ہیں کیا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہے اس کو آدمی نہیں اینٹیسپیٹ کر سکتا. بہت سی دفعہ ایسی چیزیں آدمی کے ہوتی ہیں کہ یہ خراب ہونے والا حالات ہوتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جو حالات بدل جاتے ہیں.
جب جیسے اللہ تعالیٰ وہی سورہ طلاق کی ہے کہ ہم ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے جہاں سے گمان آدمی نہیں کر سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا. تو اس چیز کو کس طریقے سے, کیا کوئی روایت ہے, کوئی ہے کہ جس کے اندر پلاننگ کے اندر یہ ایڈ کریں, یا پلاننگ اپنے اعتبار سے کریں اور دعا اپنے اعتبار سے کریں, کس طریقے سے یہ جو ان نون ہے اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں حالات اچھے ہو جائیں گے, پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس میں یہی ہے کہ دیکھیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ از پلاننگ سم تھنگ, اللہ جو ہے پلان کر رہا ہے. اب اگر ہم اس کے پلان کے ماتحت اپنے پلان کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارا پلان اللہ کے پلان سے جو ہے ٹیلی کر جائے گا. اس لیے توکل بے خدا, یعنی اللہ کے اوپر ساری کوششیں کرنے کے بعد اس قوم کی ترقی کا راز سب سے بڑا یہی ہے کہ اس قوم نے اپنی کوششیں پوری کی, لیکن پوری کوششیں کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, مثلا ہم کچھ ہیں, سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا. اسی لیے اللہ نے جو ہے, اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ اپنی ساری انسانی ریسورسز اور ترقیاں اور بہرحال ٹیکنالوجی اور تمام تر علمی لحاظ سے اپنی قوم کو, اور بہرحال میں ہندوستان میں بھی اپنے نوجوان برادران سے کہتا ہوں کہ جتنی بھی ترقی پر پہنچ سکتے ہیں علمی لحاظ سے, اور الحمدللہ یہاں پر میں کہوں بہرحال واضح طور پر شاید آپ اس سے موافق نہ ہوں, لیکن اس در زینب سلام اللہ علیہا کی آرگنائزیشن کی جانب سے ہمارے ذریعے کئی نوجوانوں کو جو ہے بہرحال علمی لحاظ سے جو وہ علم حاصل کر رہے ہیں ان کو نیڈ ہوتی ہے, تو اس آرگنائزیشن کے ذریعے پوری کی جاتی ہے. یہ واقعاً میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے اس آرگنائزیشن کو, اور آپ ہی کے ذریعے بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو بی فارما کر رہے ہیں, بی ایس سی کر رہے ہیں, ان کے والدین نہیں اس لائق ہیں, لیکن الحمدللہ آپ سے میں نے جب ذکر کیا تو آپ نے جو ہے فوراً اس آرگنائزیشن کی جانب سے مدد کی, اور مدد وہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, اور چوتھا سال الحمدللہ وہ انشاءاللہ فارمیسسٹ بچہ بن جائے گا. تو الحمدللہ تو میں یہی کہتا ہوں ترقی کے راستے پر جتنا ترقی کر سکتے ہو کرو, اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ بھی رکھو. یہ نہیں کہ مثلا خالی جو ہے ہم نے کر لیا, ہم یہ ہو گئے, یہ چیز جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے نا, ہم نے کمایا اور ہم کچھ ہو گئے, یہ چیز جب نہیں رہے گی تو اللہ اور بڑھائے گا. وہ نہیں ان شکرتم لازیدنکم, کس نے دیا ہے اگر اس کا شکر ادا آپ کریں گے تو اللہ اس میں اور اضافہ کرے گا. جو الحمدللہ سب سے بڑی جو چیز ہے نا کہ امام شہید نے یہ قوم تشیع کو کے اندر یہ چیز لانے کی کوشش کی کہ کبھی جو ہے نا امید نہ ہوں. اور نا امید کب نہیں ہوں گے جب یہ سوچیں گے کوئی ہے ہمارا امام. اور خلافت و امامت کے سلسلے میں جو بات ہو رہی ہے کہ امام کو ٹرسٹ کرنا, امام کو یعنی محسوس کرنا کہ امام ہمارے درمیان موجود ہیں, وہ مدد کر رہے ہیں, اور یہ مدد جو ہے امام کی حتماً ہوتی ہے. بہرحال اکثر و بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں, آخر میں یہ بات میں کمپلیٹ کر دوں کہ امام کب آئیں گے اور کہاں ہیں کیسے ہیں. اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ مذاق بھی اڑا رہے ہیں تشیع کا کہ بھیا آپ کب آئیں گے کب آئیں گے. امام اس وقت آئیں گے جب پوری دنیا جو ہے آمادہ ہو جائے گی, اور آمادہ ہو رہی ہے الحمدللہ. آپ دیکھ لیں ہندوازم اور تمام تر چیزیں جو ہے سب جو ہے غور کر رہے ہیں کہ کون سی طاقت ہے, کیا چیز ہے جو مثلا اس قوم کو جو ہے آگے بڑھا رہی ہے. الحمدللہ اب وہ وقت قریب ہو رہا ہے کہ اللہ امام کو ہمارے درمیان بھیجے گا. تو میرے خیال سے سوال کا جواب جو ہے آپ کو مل گیا ہوگا, ہے نا.